ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار، ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے میں تو غلام بنوں گا۔ ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی، بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا، اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا، جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا، وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ، میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں۔ یہ وہ مرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو حاویہ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظہ، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا، اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ اور غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالجواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتى من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لأدخلہ، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے ہیں؟ ایک مان گیا تو چڑھ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو۔ امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے، اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں۔ عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار۔ ایک نے ٹکر لی، ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے۔ ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا، اور بدر کے گڑھے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا۔ امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی، فتحا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا، مگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا، وہی رمیم، اسے تیرا رب زندہ کرے گا، وہی رمیم، یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی۔ ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا تو آپ نے فرما دیا ہے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے، تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے۔ ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا،
अली इब्ने अबी तालिब भी बनु हाशिम है और अबू लहब भी बनु हाशिम है। अली इब्ने अबी तालिब का कोई रुतबा नहीं है। अबू लहब के मुकाबले में दुनिया के एतबार से अबू लहब ने टक्कर ली। मैं सरदारी नहीं छोड़ सकता। आज का मुसलमान कहता है मैं दुकान के कारोबार को और मैं अपनी सदारत और वजारत को अगर नबी के तरीके पर चलाता हूं तो मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा, मैं कैसे करूं। अरे मेरे भाइयों, कलमा क्यों पढ़ा है? फिर कलमा पढ़ने का मतलब है अब मैं गुलाम हूं, अब मैं नौकर हूं, अब मुझे अपनी नहीं करनी, बीवी बच्चे की जरूरत को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 12 बेटे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं और हाल उमर का ये है कि उसका अमर इतना बड़ा बादशाह आज सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। 3 बर्रे आजम पर जिसका अमर चलता है, 3 बर्रे आजम उसके कदमों में झुका हुआ है और उसके घर का ये हाल है कि बेटियां जब घर में आते हैं तो मुंह पे हाथ रख के बात करती हैं, मेरी बेटी तूने मुंह पे क्यों हाथ रखा है? खादिमा कहती है अमीरुल मोमिनीन कच्चे प्याज से रोटी खाइए, बू आती है। उमर की आंखों में आंसू आए, अरे मेरी बेटियों में तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप दोजख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत आई, इराक से चल के आई कि मैं अमीरुल मोमिनीन से वजीफा मंजूर करवाती हूं। आके देखा तो कच्चा घर है, पुराना सा। सोचने लगी ये तो खुद उजड़ा हुआ है, ये मुझे क्या आबाद करेगा। जब अंदर में आई तो एक औरत बैठी है, सूट को ठीक कर रही है। एक आदमी कुएं में से डोल निकाल निकाल के गारे में डाल रहा है। कहने लगी ये अमीर? उन्होंने कहा हाँ। ये तो उजड़ा पड़ा है तो मेरा काम कहां से चलेगा? फातिमा ने कहा अम्मा एक घर उजड़ कर सारे घर आबाद हो चुके हैं, एक उजड़ा है, सबकी आबादी के लिए उजड़ा है। कहने लगी वो हजरत उमर जो थे वो पानी डाल रहे थे मट्टी में, तो उसने यूं समझा ये कोई नौकर है। कहने लगी तेरा नौकर कितना बेशर्म है, तेरी तरफ घूर घूर के देखता है, तो इससे पर्दा कर लेना। तो फातिमा ने कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है मेरा खान है, यही तो। आज तो क्लर्क जो है अमान का नहीं है, हाँ अमीरुल मोमिनीन कहता है उसको एक मोमिनीन, तो ये तो नौकर है, इससे पर्दा करो। वो कहते नहीं यही तो मेरा खामिद है, यही तो मेरा खामिद है। और अल्लाह ने रुतबा क्या दिया, जब मौत आई और जनाजा उठा और कब्र पे रखा तो आसमान से हवा चली और एक पर्चा जमीन पे गिरा, पर्चे को उठाया गया, उस पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बराअतुम मिनल्लाहि उमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार। हमने उमर को दोज़ख की आग से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हमारा ये इम्तिहान है कि हम किधर को चलते हैं। अबू लहब अटका, अली झुके, आपने खुशखबरी दी या अली अतर्दा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली, अतर्दा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली। ऐ अली खुश हो जा, राजी हो जा, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने बनाया जाएगा। दर्जे तय हो रहे हैं, या तलहा तो या जुबैर, तलहा और जुबैर हैं और झुकते हैं, मानते हैं। या तलहा तो या जुबैर इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन फिल जन्ना व अंतुमा हवारिय्य फिल जन्ना। ऐ तलहा ऐ जुबैर, जन्नत में हर नबी के हवारी होंगे, मेरे जन्नत के हवारी तुम तलहा और जुबैर हो। आप मस्जिद में बैठे हैं, कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा। आपने कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर तशरीफ ले आए। फिर आपने फरमाया अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा, अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, जिन्होंने माना उनको अल्लाह ने इज्जत दी, जिन्होंने ठुकराया उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक और बर्बाद कर दिया। आज हम यूं कह रहे हैं कि सारी दुनिया के इंसानों की इज्जत और कामयाबी और सारी दुनिया के इंसानों के लिए राहत, अमन, चैन, सुकून न मुल्क में, न माल में, न दुनिया के ओहदों में, सिर्फ एक तरीके में है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी आ जाए। आपने फरमाया कि मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक बड़े अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे, मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे।
قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا. ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا. ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر. کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے، یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے. اب بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو، بھی بچوں کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں، ہم عام پر قربان ہوں گے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. طلحہ میں احد کی لڑائی میں تیروں کی بوچھاڑ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. جو تیر آتا ہے طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے. حضرت ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں گر پڑے ہیں، تیروں پر تیر لگ رہے ہیں. ابو عبیدہ کی کمر چھلنی ہو رہی ہے تیروں سے، لیکن میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہ آئے. میرے بھائیوں، اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے دنیا میں دکھا گئے کہ دین اس طرح پر زندہ ہوتا ہے. آپ درد لے کر آئے، غم لے کر آئے کہ مجھے دنیا میں دین کو پھیلانا ہے اور دین کو زندہ کرنا ہے. اس کے لیے میں اپنی امت کو تیار کر رہا ہوں. ایک ایک کی منت، اللہ اکبر، کتنا بڑا زبردست آپ نے دیکھا طائف کی میدان میں. تروس اور مسلسل پریشانیاں، یہاں تک کہ انہوں نے دھکے دے کے جب نکالا اور پتھروں کی بارش کی. جب آپ پتھر کھاتے کھاتے ایک جگہ پر گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر دھکا دیا، پھر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. اور وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس میں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا. اور اتنی بڑی شخصیت والے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی زخمی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. پتھر پڑتے پڑتے زید بن حارثہ نے کندھے پہ رکھا اور ایک باغ کی پناہ لی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، حضور کے پکے دشمن، لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر ان کی رشتہ داری کو بھی غیرت آئی. ارے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے. فوراً عباس کو بھیجا، نوکر تھا، انگور رکھے پلیٹ میں، کہا جا کر کہو کہ ہماری طرف سے قبول کر کے کھا لو. جب انگور آپ کے سامنے آئے میرے بھائیوں، کیا درد تھا حضور کو. آپ نے جب عباس کو دیکھا تو اپنا درد بھول کر عباس تو کہاں کا ہے؟ میں نے کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا تو میرے بھائی یونس ابن متہ کے شہر کا ہے. وما ادراک ما یونس ابن متہ، کس نے بتایا یونس کون ہے؟ آپ کے دل میں کلمہ اترتا چلا گیا، آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا. پھر آپ نے انگور نوش فرمائے. عتبہ کہنے لگا لے بھائی ہمارا غلام بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی بے دین ہو گیا. جب واپس آیا انہوں نے کہا ارے عتبہ تو نے کبھی ہمیں تو سجدہ کیا نہیں، ہمارے تو پاؤں تو نے کبھی چومے نہیں، اس کے کیسے پاؤں چوم رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رسول ہے جس کی کتابوں میں خوشخبری دی گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں تیرا دین اس کی، یہ آخری نبی ہے جو ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اور ساری دنیا کے خزانے. میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہ کھل کر آئے گا. آج دکانوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں زمینداروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تجارت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کاروبار نے پردہ ڈالا ہوا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اذا خرجوا من قبورہم استقبلوا بنوق بید لہا اجنحۃ
ارے ایسی ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے پر. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اب میرے بھائیو یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا. آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا. ارے میرے بھائیو اس امتحان کی تیاری کر لو. ارے میرے دوستو دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے. اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے, سامنے دوزخ چیخ رہی ہے, اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان معاشر میں کھڑے ہیں. ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم, اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے. فینظر اشأم منہ, ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے, ریل. فینظر بین یدیہ, آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ, آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے, دہک رہی اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے. اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر, کہاں بھاگوں. دل کے بھید اللہ جانتا ہے. آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر, تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے, تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے, تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے. رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے, دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے. آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا, آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں, بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے, اس لیے کہ آج میں نے زمین کو قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا, آج میں نے زمین کو ایک چٹیل میدان بنایا ہے. آج اس میں کوئی غار نہیں, کوئی اونچائی نیچائی نہیں جس کی اوٹ لے سکے, جس میں چھپ سکے. آج تو میرے سامنے, میں تیرے سامنے, میں سوال کرنے والا, تو جواب دینے والا. آج میرے لیے بتا ارنی ماذا صنعت فیہا یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. اے انسان, تجھے رزق دیا, زندگی دی, عقل دی, مال دیا, آج مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے. کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان, یا اللہ پیچھے چھوڑ کے آیا, جمع کر کے آیا, پیچھے رکھ کے آیا, اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا, تیرے پاس کچھ نہیں لایا. اب اگر اجازت دے تو واپس لے کے آتا ہوں. فرمایا جائے گا ارنی ماذا قدمتا, نا نا نا, وہ دکھا جو تو یہاں لایا ہے, اس وقت کیا لایا ہے. یا اللہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لایا. ارے کیوں نہیں لایا. یا اللہ میں نے سوچا میرے بچوں کے کام آئے گا اور وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں گے. اللہ فرمائے گا تیرے بچوں کو تو میں نے ذلیل و خوار کر دیا. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کے جاؤ اولاد کے لیے تاکہ ہماری اولاد سرخرو رہے اور سکھی رہے. ارے میرے بھائی, حرام پیسے سے اولادیں ہلاک ہوتی دیکھی گئی ہیں, حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں, کبھی کوئی اولاد سرخرو نہیں ہوتی. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو. فوجد الجدار يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وكتب اما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر, یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی, بھوک سے مر رہے ہیں,
पैसे लेते तो हमें कुछ 4 पैसे से रोटी खा लेते। खज़र कहता है, अरे अल्लाह के बंदे मूसा, ना तू अल्लाह के अमर के बगैर कुछ करता है, न मैं अल्लाह के अमर के बगैर कुछ करता हूँ। मेरे पास भी हुक्म है, तेरे पास भी हुक्म है। मेरे रब का आसमान से अमर आया, दीवार ठीक करो, क्योंकि इस दीवार के नीचे मेरे एक मुत्तकी बंदे की कुछ रकम पड़ी हुई है जो इसके बच्चों के काम आने वाली है। अल्लाह ने तकवे पर औलाद को पालने का वादा किया है, माल पर औलाद को पालने के वादे नहीं हैं। तकवे पर अल्लाह ताला औलाद को पालते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नी इज़ा उतीतु रदीतु व इज़ा रदीतु बारकतु व लैसा लिबरकती निहाया। जब तुम मेरे बन जाते हो तो मैं राजी हो जाता हूँ, और जब मैं राजी हो जाता हूँ तो मैं बरकतें उतारता हूँ, और जब मैं बरकतें उतारता हूँ तो मेरी बरकतों की कोई इंतहा नहीं रहती। मैं बरकतों के दरवाजे खोलता चला जाता हूँ। और मैं बताऊं मेरे भाइयों, कैसी कैसी बरकतें आई। अबू हुरैरा 5 हिजरी में मुसलमान हुए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को गालिबन आखिरी 2 सालों में या 1 साल में एक थैला दिया, उसमें खजूरें डाल के दी। कहा, अबू हुरैरा, इस थैले में से खजूरें खाते रहना और खिलाते रहना, फिक्र न करना। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं उस थैले को यहाँ बांध के रखता था, खजूरें लोगों को भी खिलाता था, खुद भी खाता था। 1-1.5 सेर खजूर उसके अंदर थी, मैं खिलाता खाता रहा, यहाँ तक कि मेरे प्यारे का विसाल हुआ और दुनिया से चला गया। और फिर उसके बाद अबू बकर का जमाना आया, और मैं उस थैले में से खजूरें खाता था और खिलाता था, यहाँ तक कि अबू बकर भी अल्लाह के नबी के पास पहुंच गया, और मैं थैले में से खजूरें खाता रहा, खिलाता रहा। यहाँ तक कि उमर का जमाना आया, और उमर के जमाने में मेरी खजूरें चलती रही, खाता रहा, खिलाता रहा। यहाँ तक कि उमर शहीद हो गए। 10 बरस हजरत उमर के, 2.25 बरस हजरत अबू बकर सिद्दीक के, 2 बरस लगा लो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 4 बरस, 14 बरस ये हो गए। और हजरत उस्मान का जमाना आया, और मैं उसमें से खजूरें खाता रहा, खिलाता रहा। यहाँ तक कि हजरत उस्मान शहीद हुए, 12 बरस की खिलाफत, 26 बरस तक 1 सेर खजूर खाई जा रही है, खिलाई जा रही है। ये बरकत है। ये क्या है भाई? ये बरकत है, ये नबी के हाथ की बरकत है। इन्नी इज़ा उतीतु रदीतु, राजी होता हूं जब तुम मेरी मानते हो। ओहो, राजी होता हूं जब तुम मेरी मानते हो। तुम्हारे हाथ उठने से पहले मेरे आसमान के फरिश्ते तुम्हारी दुआओं की कबूलियत को लेकर आ जाते हैं। जब मैं राजी होता हूं मेरी बरकतें आती हैं, और बरकतें ऐसे आती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का मौका, भूख की शिद्दत, अलविदा वन निहाया की रिवायत बता रहा हूं आपको, भूख की शिद्दत। हज़रत जाबिर ने देखा कि चेहरे पर भूख के आसार हैं। बीवी के पास गए, कुछ है? कहने ये छोटा बकरी का बच्चा है और थोड़ा से जौ पड़े हैं, जौ पीसो, बकरी को काटो, गोश्त पकाओ, रोटी पकाओ, मैं हुजूर को लेके आता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कान में कहा, या रसूलल्लाह अंत सालिसा अशर और राबिआ अशर, आप 14 में बन जाओ, 13 और अपने साथ मिला दो। आप 14 बन जाओ, 13, या आप 15 में बन जाओ, 14 और ले लो। 15 आदमियों का खाना मैंने तैयार किया है। अब मैं या अहल खंदक अलुम्मू इला गदाए जाबिर, ऐ अहले खंदक, जाबिर का दोपहर का खाना तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। और खंदक वाले कितने थे? 1,500। और जाबिर ने क्या कहा? 15 आदमियों का खाना मैं तैयार कर रहा हूं, और आप कह रहे हैं 1,500 को कि तुम्हारा खाना तैयार हो रहा है। हजरत जाबिर के तो पांव उखड़े, भागे, सरपट, अरे गजब हो गया बेगम, गजब। क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं तो 15 की रोटी बता रहा था, उन्होंने 1500 को कह दिया, अब बताओ क्या बनेगा। उनका जिसने कहा है वही सोचेगा। जब भागे तो सुनो सुनो सुनो, ला तदअल बुरमा हत्ता आती, बुरमा किधर नहीं फरमाया, बुरमा। अरे बुरमा छोटी हांडी को कहते हैं, किधर बड़ी हांडी होती है, देख को किधर कहते हैं, देख को, बुरमा कहते हैं हांडी छोटी। तो कितनों को सालन छोटी हांडी नहीं होगा। कहा भाई हांडी मत उतारना जब तक मैं ना आ जाऊं। बस आप तशरीफ लाए, सालन पक रहा था, आपने अपने हाथ से उतारा और रोटी को अपने पास रखा। आओ भाई बैठो। अब आ रहे हैं दस्तरखान पर, आप खिला रहे हैं, वो खा के जा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, वो खा के जा रहे हैं, आप खिला रहे हैं, वो खा के जा रहे हैं। 1,500 आदमी खाना खा गया, और बुरमा भी सालन की भरी पड़ी है, शोरबा पड़ा हुआ है।
اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. جب سب فارغ ہو گئے آپ نے کھایا، ان کو دیا، کہ یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو. دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی، کہ میرے لیے جمع کرو. ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ کے ہاتھ اٹھے. اے اللہ، پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی، حدیث میں آیا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا. چلے بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے رب نے کھلایا، لے لے. اپنی بکری بھی سنبھال، اپنے جو بھی سنبھال، اپنی روٹی بھی سنبھال. انما اطعمنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا. انی اذا اطعت رضیت، جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، وہ چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، جب تک تم میری مانتی چلے جاتے. اور جب ماننی چھوڑ دیتے تو پھر میرا غصہ آتا ہے. ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر. آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ، کہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہی ہوں، آیا ادھر میرے پاس لے آ. آپ نے اپنی چادر بچھا دی، کھجوریں اوپر رکھ دی، تو آؤ کھاؤ. 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے. میں نے کہا کھاؤ بھائی. اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل ابل کے زیادہ ہونے لگی. نہ کھجور ہے کوئی، نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے. انہی کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا. جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی اور 1,500-2 ہزار آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی. یہ برکتیں اللہ اتار دے گا. آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. لوگ یوں کہ اجی حضرت صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لے اور برکت آ جائے گی. میں نے کہا اللہ کی قسم، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال گھر میں لے جا، ان کی ابدالیت تو چھن جائے گی، برکت نہیں آئے گی. تیرے گھر میں حرام گھسا ہوا ہے. ہاں، حضرت کو گھر میں لے جاؤ، برکت ہو جائے گی. ارے حضرت کی حضرتگی چھن جائے گی، یاد رکھنا، اور حضرت کی نورانیت بھی چلی جائے گی حرام کھا کے. بڑے بڑے فرعون کے نقشے بنا کے کہتا ہے کہ حضرت آرام کریں گے، ارے اس حضرت کی حضرتگی بھی چلی جائے گی. میں نے کہا نہیں تم تو چلو. میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو چھوڑو گے پھر چلتا ہوں. ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. میں نے کہا تو جان، تیرا کام جان. ہم مرنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی قسم، اللہ پال کے دکھا دے گا. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعجب خلقهن افیعینی رغیف عیش اسوقه الیک. میرے بندے تو نے مجھے اتنا عاجز سمجھا ہے، میں نے 7 آسمان زمینیں بنائی اور میں تھکا نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جتنے اس کائنات میں چلنے والے ہیں سب کی روزی میں کھلا رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے خزانوں سے آ رہی ہے. میں اتنا عاجز ہوں کہ جب تو میرے امر پہ ڈٹے گا اور جمے گا میں تجھے روزی نہیں دوں گا. بنو اسرائیل کو 40 سال بٹھا کے کھلا دیا، میں تجھے بھی کھلا سکتا ہوں. 40 برس تک بٹھا کے کھلایا اور جنت میں ابد الآباد کے لیے کھلا کر دکھا دے گا. اللہ قادر، مطلق قادر، جنت میں لے جا کر کھلائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سردی کا زمانہ تھا اور پریشان حال ادھر ادھر پھر رہے تھے. بارش ہو رہی تھی، بارش، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، گھر ان کا تھا کوئی نہ. کہنے لگے کیا کروں، کہاں سر چھپاؤں. بھاگتے بھاگتے کوئی جگہ نہیں ملی. دیکھا تو ایک غار تھا، غار میں جو داخل ہونے لگے تو آگے ایک جانور پہلے بیٹھا. فضاق به ذرعا، سینہ گھٹ گیا، سینہ گھٹ گیا. ضاق به ذرعا، سینہ گھٹ گیا. فوراً وہی آگے، اے میرے نبی تو کیوں سینے کو تنگ کرتا ہے. وَلَا أُزَوِّجَنَّكَ 4,000 حورا وَلَأُولِمَنَّ عَلَيْكَ أَلْفَ عَامٍ. گھبرا نہیں، جب تو میرے پاس جنت میں آئے گا جنت کی 4,000 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1,000 سال تک سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا. جو رب 1,000 برس دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا سکتا ہے، 50 برس بھی کھلا سکتا ہے، 60 برس بھی کھلا سکتا ہے، 70 اور 100 برس بھی کھلا سکتا ہے. اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے گا. اپنے دسترخوان مائدۃ الخلد، مائدۃ الخلد بچھے گا. اللہ اپنے پاس بلائے گا
ان للہ جنتا لیس بہا قصور ولا حور ولا انہار ولا اشجار ولا ثمار انما ہی قیعان. اللہ کی ایک جنت ہے، نہ اس میں حوریں ہیں، نہ اس میں محلات ہیں، نہ اس میں درخت ہیں، نہ اس میں پھل ہیں، نہ اس میں نہریں ہیں. تو کیا ہے؟ ایک میدان. ان للہ وادیا، اللہ کی ایک وادی ہے جنت الفردوس میں، جس کا نام اللہ نے مزید رکھا ہے، مزید. اور وہ اتنی لمبی چوڑی وادی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وادی میں پھرا ہوں، مجھے آج تک اس وادی کا طول عرض نہیں پتا چل سکا. اللہ بلائے گا، آؤ بھائی، آؤ آؤ. ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ کر تم سے ملنا چاہتا ہے. آؤ آؤ آؤ، ملو ملو، اللہ سے ملو. اللہ کے میدان میں پہنچ رہے ہیں، اس وادی میں پہنچ رہے ہیں. اللہ نے ممبر بچھائے ہوئے ہیں، کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں، درجات کے مطابق ہر کوئی بیٹھ رہا ہے. سارے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے بندے آئے ہیں، ان کو اے کھانے کھلائے جائیں. جنت کے کھانے کھلائے جائیں گے، اور جنت کے عجیب و غریب قسم کے، میرے بھائی اور دوستو، عجیب و غریب انواع کے اللہ پاک کھانے کھلا کر جب کھانے کھا چکیں گے کہے گا پھل کھلاؤ. پھل، جنت کے پھل کی 4 صفتیں ہیں. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے. الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم. اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. لیس فیہا عجم، ان پھلوں میں گٹھلی کوئی نہیں. جنت کی ایک کھجور یہاں دنیا میں اتنی، اور جنت میں 12 ہاتھ لمبی جنت کی ایک کھجور ہوگی. آم کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا. اور میرے بھائیوں، اور نعمتیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں. پھل کھلاؤ، پھل کھا لیے. اے میرے بندو، اب انہیں پانی پلاؤ. پانی پلائے جائیں گے، جس پانی کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے تو سارا عالم اس سے معطر ہو جائے گا. پھر اللہ کہے گا خوش جوڑے پہناؤ، پھر جوڑے پہنائے جائیں گے. ایک جوڑے کا ایک کنارہ اگر دنیا میں آ جائے تو سارا عالم معطر ہو جائے. پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ. اب خوشبو لگائے جائیں گے، خوشبو لگائی جائیں گی. جب خوشبوئیں لگ جائیں گی اور مہک اٹھے گی، اللہ جنت کی حوروں کو کہے گا اب میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ. ارے جنت میں بھی سر ساز بتھیرے ہیں، تم یہیں پہ ہی عاشق ہو کے برباد ہو رہے ہو. جو قوم راگ و رنگ میں ڈوبتی ہے اور جو قوم موسیقی میں ڈوبتی ہے، یہ اس کی ہلاکت کی آخری علامت ہے کہ اب یہ امت دنیا سے مٹنے والی ہے. جس قوم کے نوجوان راگ اور رنگ پر تھرکتے ہیں، اور جس قوم میں راگ اور رنگ وجود میں ظاہر میں آنے لگ جاتا ہے، میرے بھائی یہ اس امت کی تباہی کے تابوت کا آخری کیل ہوتا ہے کہ اب یہ امت دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے. ہائے ہائے، مسلمان جنت کی موسیقی سے غافل ہو گیا. جنت کی عورتیں بھی ساز اٹھا کر بجاتے ہوئے جنت کے گیت سنائیں گے، اور سارے جنت کی عورت گانے والی وہ عورت. آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے کہ اے بنان تو آتی ہے، وہ عورت کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی. لو ان بنانا من بنانها بدالت مسدو الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم. اس جنت کی عورت کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. لو بسقت بسقتا فی البحر لکانت احلی من العسل. اگر 7 سمندروں میں تھوک ڈال دو تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. ایسی حسین و جمیل، ایسی مٹھاس والی جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہو، اس کے گلے کی آواز کی مٹھاس کیسی ہوگی؟ جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہے. فتح نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم فاذا هو من فغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. جنت میں نور کی چمک ہوگی، آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے نور کہاں سے آ رہا ہے. کیا پتہ چلے گا کہ جنت کی عورت ہنس رہی ہے جس کے دانتوں سے جنت روشن ہو رہی ہے. ارے میرے بھائیو، جنت کی دوڑ لگانے والا مسلمان
آج بازاروں کی دوڑ لگا کے ہلاک ہو رہا ہے، آج کرسی کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے، آج صدارت کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے۔ اس صدارت کو یاد کر، جب اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر کہے گا میرے بندے کے محل میں اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا، رب کریم جیسی ذات اپنے فرشتے کو بھیجے اور کہے میرے حاکم، میرا بندہ اب حاکم ہے، اس کے محل میں اجازت سے جانا، بغیر اجازت کے مت جانا، یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل صدارت اور وزارت، اور جو چھینے گی نہیں، جو ٹوٹے گی نہیں، جس پر کسی کو حسد نہیں ہوگا، جس پر کسی کو غصہ نہیں ہوگا، اللہ رب کریم دینے والا ہے۔ ہاں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، دیکھ میرے بندے اس ملک کو دیکھ جسے میں نے بہت بڑا بنایا ہے۔ ارے مسلمان نوجوان، تو کہاں کن چکروں میں پھنسا؟ تیرے لیے تو اللہ نے ایسے ایسے درجات بنا کر رکھے تھے، آج تو بدقسمتی سے بڈھا بھی کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے، نوجوان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آج بوڑھوں کے جذبے مال کمانے کے اور جوانوں کے جذبے مال کمانے کے اور عورتوں کے جذبے زیور بنانے کے۔ ان للہ ملکن یسوغ حلی لأہل الجنت منذ خلق الی یموت، جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا کوئی کام نہیں، بیٹھا زیور بنا رہا۔ تمہارے سرافہ بازار والے سن لو، تمہارے زیور تو کھوٹے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کھوٹ ملاتے ہو۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک کام ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ بیٹھا زیور بنا رہا ہے، اور تمہارے سارے نمونے دیکھ رہا ہے اور اپنے نمونے بھی بنا رہا ہے، اور تمہارے زیور تو کل کو ٹوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا زیور بنایا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے، لو ان قالب من قوالبها، جن سانچوں میں وہ زیور بناتا ہے، وہ سانچا زیور نہیں، سانچا بدا وہ سانچا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں، تو جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ زیور کیسا خوبصورت ہوگا۔ ایسے ایسے جواہرات ان زیورات میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر ایک ادنا موتی اگر اس کا دنیا میں رکھ دیا جائے تو مشرق مغرب اس سے چمکتا چلا جائے۔ آپ تو دکانوں کو ٹیوبوں سے چمکاتے ہو، وہاں کا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہو۔ اس کی دوڑ حضور نے لگوائی اور اس کے پیچھے آپ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، نکلو جنت کی طرف۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور جسے اللہ پاک نے ہمیشہ کا گھر بنایا ہے، وہاں بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتاؤں بھائی، وقت بھی بہت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دعوت کا سلسلہ چلے گا۔ آدم علیہ السلام بڑا باپ ہے نا ہمارا، دادا جد اکبر۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھائی سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کے کھانا کھائیں، پھر ہزاروں برس یہ کھانا چلتا رہے گا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے باری باری سلیمان ہوں، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اور جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب سب نبی دعوت کر چکیں گے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اب میرے پاس بھی آؤ، مقام محمود پہ دسترخوان بچھایا جائے گا۔ اے ہے مقام محمود پہ دسترخوان بچھ رہا ہے، اور رسول کھلانے والا میرے بھائیو، ہمارے ایمان مر گئے، ایمان مر گئے ہمارے۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان ایمانوں کو تازہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے پاس بٹھا کے کھانے کھلائے گا۔ میرے بھائیو، ہم بڑے بے وفا ہیں،
بڑے بے وفا ہیں. جس نبی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چند ٹکوں کی خاطر آج مسلمان نبی کے ایک ایک طریقے کو قربان کر. مسلمان کہتا ہے پیسہ پیسہ جوڑو گے تو مال جمع ہوگا، لیکن میرے بھائیو یوں نہیں سوچتا کہ ایک ایک سنت پر عمل کروں گا تو مجھے دین پہ چلنا نصیب ہوگا. جو ایک سنت کی ناقدری کرتا ہے اسے حضور پاک کے اتباع سے محروم کر دیا جاتا ہے. جو نبی کی ایک سنت کو ٹھکراتا ہے اسے اللہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. جو میرے نبی کے طریقے کا ناقدرہ ہے وہ میری نظروں میں بھی ناقدرہ ہے، چاہے وہ نبی کا چاچا ہو اور چاہے وہ نبی کا بھائی ہو اور چاہے وہ نبی کا باپ ہو اور چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو. اگر وہ میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو میری نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری سنت پر چلے بغیر وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہم کتنا حضور کی ذات علی کو ساتھ لے کر چل رہے. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، راستے بند کر دیے. ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک راستہ کھولا ہوا ہے. آج درد کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ مسلمان بھی دولت کی دوڑ لگانے لگا اور اس کا جوان بھی دنیا کے منصوبے بنانے لگا. آج کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں حضور کے ایک ایک طریقے کو سیکھتا ہوا مر جاؤں اور آپ کی ایک ایک سنت کو لیتا ہوا مر جاؤں کہ میں اسی میں کامیاب ہوں. میرے بھائیوں آج ہمارے جیسے بھی پیسے کے چاہنے والے بن گئے اور دوسروں کا تو کہنا ہی کیا. میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جوڑا اور اپنے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے جوڑا اور امت کو یہ بتلا دیا تم کاروباری نہیں ہو اور تم تاجر نہیں ہو اور تم سونے والے نہیں ہو اور تم چاندی والے نہیں ہو اور تم ملک مال دینار والے نہیں ہو، تم میرے ہو اور میرے اللہ کے ہو. تمہیں میرے کام کو لے کر دنیا میں پھرنا اور چلنا ہے. اور میں تمہیں بتلا دوں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاجر بن. مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا پیسہ اکٹھا کر تاجر بن. میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے میرا بن، میری بندگی کر، یہاں تک کہ میرا پیغام تیرے پاس آئے اور تو میرے پاس چل کے آئے. امت کو بتلا دیا کہ نبی بھی آج آئے گا تو میرا اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا. میرے بھائیوں جس کی نبوت اتنی عالمی کہ جنات بھی آپ کی رسالت کو لے کر چل رہے ہوں. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے پاس جنات کی ایک جماعت بھیجی کیا کہتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. یوں کہیں جنات بھی آپ کی نبوت کے تابع ہو کر چل رہے ہیں اور آپ کو رسول بنا کے چل رہے ہیں. اور جنات بھی آج جنت میں نہیں جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر. میرے بھائیو دنیا کا کوئی انسان، کوئی کالا یا گورا، جب تک حضور کی غلامی میں اور آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا میرے بھائیوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جب تک اس کے اندر کا جذبہ حضور والا جذبہ نہیں بن جاتا میرے بھائیوں اس کی نمازیں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی. میرے دوستو آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں علم والا ہوں. اگر دل میں دنیا اتری ہوئی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آئی ہوئی ہے تو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا کہ میرے نبی نے تو دنیا کو ٹھکرایا اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور بیٹی کے فاقے برداشت کیے اور داماد کے فاقے برداشت کیے. وہ بیٹی کہ جسے جنت کی عورت کا سردار بنایا اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے زیادہ محبت فرمائی اور وہ بیٹی کہ جس کا سب سے پہلے جب سفر میں آتے تھے تو گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے پہلے بشارت دی اے بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تو خوش ہو جا، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی. اور اس محبت کی وجہ سے حضرت علی سے فرمایا یا علی اترضى ان يكون مقابلكم ان يكون منزلكم مقابل منزلی،
علی خوش ہو جا، تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے، تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہوں۔ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں، اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، اور آپ تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے۔ ساتھ میں عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ بیٹی آواز دیتی ہے اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے چہرے کو چھپا کے پردہ کر سکوں، عمران اجنبی ہے، اس سے تو پردہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، ایک رومال گھر میں نہیں ہے جس سے پردہ ہو سکے، رومال بھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے کندھے سے چادر اتاری اور اندر دی، کہا بیٹی پردہ کر لو، پردہ فرمایا، اندر آئے، عمران ساتھ ہیں۔ بیٹی کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ امراض، اسقام، اوجاع، بیماریاں، تکلیفیں اور درد اور مصیبتیں، اور آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مت رو، آپ بھی رونے لگ گئے۔ کہا بیٹی مت رو، ذرفت عیناہ ثم قال، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے، اور فرمایا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا کر رہا ہے۔ ہاں، اور یوں فرمایا کہ اے بیٹی تو دنیا کی بھوک سے مت ڈر، خوش ہو جا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی تو خوش ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور اے بیٹی خوش ہو جا، تیرے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو، اتباع وہ کرے گا، نبی کا غلام وہ ہے جس کا دل بھی نبی کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہو، اور جس کا جسم بھی نبی کے جسم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور جس کی سوچ نبی کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہو، جس کا درد اور غم نبی کے غم میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر دنیا کے جذبے ہیں تو اس کی نماز اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، اگر دنیا اندر میں پنپ رہی ہے تو اس کے حج اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے، اور اگر یہ دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پلا سکتے۔ کہ میں نے جس دنیا کے لیے سے بچوں کو اپنے محروم کیا، اپنی بیٹی کے فاقوں کو برداشت کیا، تو نے اس کی خاطر میرے طریقوں کو قربان کیا، تو میرا کیسا امتی تھا؟ میرے بھائیوں، اندر بھی حضور والا بن جائے اور باہر بھی حضور والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، اس پر اس امت کو اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی اونچائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انا اول من یحرک باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح لی، میرے لیے کھلے گا، وان الجنۃ حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ اس امت کو اللہ نے اونچا درجہ دیا کہ اس امت کو اللہ نے رسول اونچا دیا۔ آپ کی نبوت ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، جنات، انسان، پرندے، درندے، درخت، پتھر، پہاڑ ایک سفر میں ہیں۔ ایک بدو سامنے آیا، آپ نے فرمایا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو کہتا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، فَأَقْبَلَتِ الشَّجَرَةُ تَخِضُّ الْأَرْضَ خَضًّا، درخت دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا، آپ نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ درخت کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، آپ فرماتے ہیں تو میرے پر ایمان لاتا ہے؟ کہنے لگا ایمان تو لاؤں گا لیکن یہ درخت گواہی دے تو لاؤں گا۔ کھجور کا درخت کھڑا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کھجور کی ایک شاخ اپنی جگہ سے ٹوٹی اور تنے کے ساتھ اترتی نیچے آئی اور دوڑتی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ 3 دفعہ اس نے گواہی دی، اشہد انک رسول اللہ،
अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने कहा वापस चली जा। वो शाख उसी तरह टूटी हुई शाख, अरे टूटी हुई शाख उसी तरह दौड़ती है और चलती है और खजूर पे चढ़ती है और अपनी जगह पे जाके लग जाती है। मेरे भाइयों, ऐसे अजीम नबी के तरीके को कहता है सुन्नत है, अमल कर लो ठीक है, ना करो ठीक है। अरे आसमान टूट जाने से अल्लाह की कसम, एक सुन्नत की बेइज्जती और एक सुन्नत को हल्का समझना आसमान के तोड़ देने से ज्यादा शदीद है। अल्लाह की कसम, हमारे अंदर से ईमान का नूर अल्लाह ने सल्ब कर लिया है। अबू सुलेमान दारानी फरमाते हैं जो दुनिया को एक दफा मोहब्बत से देख ले उसके दिल से ईमान के नूर को सल्ब कर लिया जाता है। इतने बड़े नबी की उम्मत बनके मेरे भाइयों आज बातिल के पीछे दौड़े, इतने बड़े नबी की उम्मत बनके आज यहूद और नसारा के तरीके पर चले, तो मेरे भाइयों इसने उम्मती होने का हक अदा नहीं किया। इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को तंग कर दिया और परेशान कर दिया। हर पीर और जुमेरात को अमल जा रहा है और आपके सामने पेश किया जा रहा है। इतने आलमगीर नबूवत, दरख्त भी गवाही दे रहे हैं, पत्थर भी गवाही दे रहे हैं, हवाएं गवाही दे रही हैं। खंदक के मौके पर शिमाल की हवा जुनूब की हवा के पास जाती है, कहती आओ रसूलुल्लाह की मदद करें। हवाएं चल रही हैं आपकी मदद के लिए और जानवर चल रहे हैं आपकी नबूवत को पहचान कर। आप मजलिस में तशरीफ फरमा हैं, एक ऊंट दौड़ा हुआ आया, फअल्का बिजरानिही थुम्मा जरजर, फअल्का बिजरानिही थुम्मा जरजर, आपके सामने आपने अपनी गर्दन को डाला और रोने लगा, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, बिलबिला रहा है। आपने फरमाया ये ऊंट मेरे पास शिकायत लेकर आया। इतने में उसका मालिक भी दौड़ता हुआ पीछे से आया, या रसूल अल्लाह इस ऊंट को तो मैं तलाश कर रहा हूं, ये यहां कैसे आ गया? फरमाया ये तेरी शिकायत लेकर आया है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या शिकायत कर रहा है? फरमाया ये यूं कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं अपने मालिक के घर में पैदा हुआ, परवान चढ़ा, जवान हुआ। जब मैं जवान था तो मैं इनकी खिदमत करता रहा, लकड़ी लाद के लाता, पानी लाद के लाता, बोझ उठा के लाता, यहाँ तक कि मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई। अब जब मैं बूढ़ा हुआ हूँ तो ये मुझे ज़बह करना चाहते हैं, आप मेरी जान बचाइए, आप मेरी जान बचाइए। तो भाई अरे मेरे सहाबी ये ऊंट मुझे दे दे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ आपका कुर्बान, आपके लिए क्या। आपने उसे ऊंट को कहा ऐ ऊंट जा, चला जा, तू अल्लाह के लिए आजाद है। फरग़रग़वतन, ऊंट ने आवाज निकाली, आपने फरमाया आमीन। तुम रग़रग़वतन, फिर उस ऊंट ने दूसरी मर्तबा आवाज निकाली, आपने फरमाया आमीन। तुम रग़रग़वतन, फिर उस ऊंट ने आवाज निकाली, आपने फरमाया आमीन। तुम रग़रग़वतन, फिर उसने चौथी दफा आवाज निकाली, इस पर आप रोने लगे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये क्या बात है? फरमाया पहली दफा ऊंट मेरे लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह आपको भी ऐसे ही अमन दे दे जैसे आज आपने मुझे अमन दे दिया। और दूसरी मर्तबा उसने दुआ की अल्लाह आपकी उम्मत को कहत से हलाक न करे, मैंने आमीन कहा। तीसरी दफा उसने दुआ की अल्लाह आपकी उम्मत को किसी जालिम से हलाक न करे, मैंने इस पर भी आमीन कहा। चौथी दफा उसने दुआ की अल्लाह आपकी उम्मत में तोड़ पैदा न करे, और ये दुआ मेरी भी आसमान पर सुनी नहीं गई थी, इस पर मैं रोने लगा।